والسلام على خير خلقه وأشرف خليله سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد جل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان اللهم صل على محمد وآل محمد جل فرجه فرمانے آدم کے بارے میں اور یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 30 یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 ان اللہ یامر بالعدل والاحسان کہ اللہ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا۔ سبحان اللہ کہاں پر عدل بھی ہے اور احسان ہے؟ کیا بات عدل میں اور احسان میں کیا فرق ہے؟ عدل میں اور احسان میں کیا فرق ہے؟ اگر آپ پر کسی نے ظلم کیا آپ بدلہ لیں تو یہ عدل ہے، اور اگر نہ لیں یہ احسان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھے گا نا؟ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا واپس لیں تو یہ عدل ہے، اور معاف کر دیں کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو عدل اور احسان۔ اگر معاشرے میں عدل ہوگا تو ظلم نہیں ہوگا، زیادتی نہیں ہوگی، معاشرے میں امن ہوگا، اور اگر معاشرے میں احسان ہوگا تو انسانی قدرے فرمان چڑھے گا، بے شک بے شک اور معاشرے میں پھرنی ہوگی، معاشرہ جو ہے خوشگوار ہو جائے گا۔ ہاں 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 اور آپ بتائیں کہ اہمیت کس کی ہے، عدل کی ہے یا احسان کی ہے؟ احسان حالانکہ آپ فائدے کے حساب سے دیکھیں تو احسان کا فائدہ زیادہ ہے۔ آپ جانا چاہیں مثلا ساجد جاؤں اور رکشے والے سے کہیں کہ مجھے وہاں پہنچا دو، فرض کریں اور کہیں میں 100 روپے دوں گا، اور آپ جب پہنچیں تو اس کو 120 روپے دے دیں۔ کیا بات 100 روپے دیں تو یہ عدل ہے، 120 دیں تو یہ احسان ہے۔ احسان ہے کس میں فائدہ ہوا، عدل میں یا احسان میں؟ احسان احسان میں فائدہ ہوا، اس میں 120 ہیں، عدل کرے گا تو 100 ہیں۔ لیکن اگر اس نے کرایہ نہیں دیا تو لوگ مذمت کریں گے، اور اگر بڑھا کے دیا تو کوئی مذمت نہیں کرے گا۔ بے شک یہ بڑھا کے دینا جو ہے یہ عارضی چیز ہے، عدل جو ہے وہ قانون ہے، ہاں ہاں بے شک اس قانون کو نہیں ٹوٹنا چاہیے، قانون کی حفاظت کرنی چاہیے۔ عدل کی اہمیت جو ہے وہ فائدہ احسان میں زیادہ ہے، لیکن اہمیت جو ہے وہ عدل کی زیادہ ہے، سبحان اور اس اللہ سے بھی بڑھ کر ہے، اس سے بھی احسان سے بڑھ کے بھی آگے وہی ایثار یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ پر دوسرے کو مقدم کرنا، اپنے آپ پر دوسرے کو مقدم کر دینا۔ جب رسول خدا نے کہا ہے میرے بستر پہ سو جاؤ، تو آپ نے کیا کہا؟ میری جان بچے گی؟ نہیں، آپ کی جان بچے گی۔ یہ ایثار ہے، مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، آپ کی جان بچ جائے گی تو میں سونے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ایثار ہے۔ اور سورہ دہر میں دیکھیں روزے سے ہیں، روٹیاں جو ہیں سامنے رکھی ہوئی ہیں، دروازے پہ کوئی آیا اور وہی روٹیاں کہ جو ان کی اپنی ضرورت کی ہیں، اللہ حبہ مسکینا یطعمون الطعام، کھانا کھلا رہے ہیں، یطعمون الطعام اللہ حبہ، حبہ کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی محبت میں کھانا کھلا رہے ہیں، اللہ کی محبت کا ذکر بعد میں آ رہا ہے۔ یا اللہ حبہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ روٹی کی جو ان کی اپنی ضرورت کی تھی،
سبحان اللہ. اللہ حبی، وہ روٹی کے جس کو ہمیں خود استعمال کرنا تھا وہ اٹھا کے دے دی. کیا بات. ہم نہیں کھاتے، تم کھاؤ. یہ ہے، یہ افراد جو ہیں یہ کریم خاندان ہے. بے شک بے شک بے شک. یہ کریم ہے، خود نہیں کھاتے، لوگوں کو کھلاتے. ہاں. کھلا کے خوش ہونا جو ہے مومنین کی علامت ہونی چاہیے کہ کھلا کے خوش ہونا. سبحان اللہ. یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. چاہتے ہیں وسیع روٹی کو کھائیں گے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اگر کسی کی مدد کرنی ہے، انفاق کرنا ہے، تو انفاق میں وہ دو کہ جس کو چاہتے ہو. کیا بات ہے. یہ نہیں کہ جو بچ گیا اس کو دو، نہیں، مما تحبون، جس کو چاہتے ہو اسی کو دے دو. واہ واہ واہ. یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. اور آگے کیا ہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ. ہم جو یہ کھانا کھلا رہے ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ کی وجہ سے، اللہ کے خوشنودی کے لیے کھلا رہے ہیں. سبحان اللہ. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. ہم کوئی جزا نہیں چاہتے، ہم کوئی شکر نہیں چاہتے. اور روایت میں ہے کہ یہ جملہ کوئی اہل بیت نے اپنی زبان سے نہیں کہا تھا، ان کے دل میں یہ تھا. سبحان اللہ. عالم نے اہل بیت کے دل کی بات کو قرآن میں نقل. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کے دل میں تھا کہ ہم یہ عمل جو ہے کس لیے کرنا ہے. اہل بیت کے ان کے دل میں ہے کہ یہ خدا کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. دیکھیں کسی سے توقع نہ رکھیں. اگر توقع رکھیں گے اور توقع پوری نہیں ہوئی تو آدمی شکایت کرے گا، اور اگر توقع نہیں رکھیں گے اور کچھ مل گیا تو پھر شکر گزار ہو جائے گا. بے شک. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. ہم کسی سے جزا نہیں چاہتے، کسی سے بدلہ نہیں چاہ رہے، کسی سے شکریہ نہیں چاہیے. جو آدمی خدا کے لیے کام کرتا ہے تو پھر وہ لوگوں سے جزا نہیں چاہتا، لوگوں سے شکریہ کی ضرورت نہیں ہے. یہ اخلاص ہے، اس کو کہتے ہیں اخلاص. لیکن آپ اظہار بھی ہے اور اہل بیت کا اخلاص بھی ہے. اور محمد وآل محمد بلند ترین صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یاد رکھیے گا کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. اور یہ تو یہ جو آیت ہے سورہ نحل میں آیت نمبر 90 ہے. اور بھی ہے، اس کے آگے بھی ہے اگر پڑھنا چاہے. اور یہ دیکھیں، یہ آپ کے لیے ہے کہ یہ آیت کہاں استعمال ہوتی تھی. ذرا تاریخ میں جا کے دیکھیے گا کہ اس آیت کا استعمال کیا تھا. یہ آیت جو ہے کس طرح استعمال ہوتی تھی تاریخ میں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ آیت جو ہے وہ نماز جمعہ میں استعمال ہوتی تھی. نماز جمعہ کا جو اختتام ہوتا تھا اسی اختتام پر جو ہے یہ آیت پڑھی جاتی ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. بنی امیہ کے زمانے میں جب اہل بیت اور امیر المومنین کو فتح کر رہا ہوتا تھا، محمد وآل محمد. جو تبرہ ختم ہو گیا تو اس کے بعد رواج یہ ہو گیا کہ اب تبرہ نہیں ہوگا جمعے کے خطبوں میں، بلکہ جمعے کے خطبے کا اختتام جو ہے اسی آیت کو ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. معاشرہ جو ہے وہ عادل سے رہتا ہے. عادل ہوگا معاشرے میں تو معاشرہ جو ہے وہ قائم رہے گا. معاشرے میں عادل نہیں ہوگا تو معاشرہ جو ہے وہ ہو جائے گا، منتشر ہو جائے گا. معاشرے کی طاقت جو ہے ختم ہو جائے گی، معاشرے کا عام ختم ہو جائے گا. بہرحال آپ کو ملی اور جملے جو ہے مصیبت کی کل میں نے حضرت سکینہ کی مصیبت بیان کی. میرے رباب کے 2 ہی بچے ہیں، ایک اصغر ہے اور ایک سکینہ. اتنی قربانی ہے میرے رباب کی.
नासिर है कोई नुसरत करने वाला? होए होए वाला कोई नुसरत करने वाला नहीं, सब नुसरत करने वाले खत्म हो गए। तो मतलब हर बिन नासिर जो सुनना है कोई, एक खेमे से रोने की आवाज बनाई, आए खेमे में कहा ज़ैनब क्या बात है, कोई बच्चा मर गया? कहा नहीं बच्चा नहीं मरा, आपने कहा हर बिन नासिर हाय मौला ने आपकी नुसरत के लिए अपने आप को नुसरत करने वाला है, लेकिन बहुत छोटा सिपाही है। मौला गए होंगे, कहा होगा रबा तेरा बच्चे को तो लाओ, हाय मेरा बच्चा तो बहुत छोटा है, ऐसे छोटे बच्चे की जरूरत है। हो सकता है रबा कहे मौला इसकी भी जरूरत है, असगर की भी जरूरत है। हो सकता है मौला कहे हाँ अभी तो असगर की जरूरत है, हाय लेकिन मेरे पास अकीदा की भी जरूरत होगी। मेरे पास अकीदा की भी जरूरत पड़ेगी, हाय किस अकीदा को भी। हाय हाय अल्लाह तो देख रहा मेरे कितना छोटा सा सिपाही है, मैदान में जा रहा है सिपाही, किस तरीके से माँ ने तैयार किया होगा। माँ ये सोचती है कि पानी पीने के लिए बच्चा जा रहा है, और जब ये बच्चा वापस आया ना, हाय मौला हाय मौला मैंने कहा एहसान बड़ी चीज है, अदल के बाद एहसान है, एहसान के बाद इहसान है, लेकिन एहसान करके जतलाना हाय ये सही नहीं है। हाय क्या हुसैन ने पानी नहीं पिलाया था? लश्कर को पानी नहीं पिलाया, पानी पिलाया था, लेकिन जब अली असगर के लिए पानी मांगा तो कहा था कि हमने तुम्हें पानी पिलाया था। हाय हाय नहीं एहसान करके जतलाना नहीं, ये पानी पिलाया था। हाँ एक मरतबा अपने शियों को याद किया, के लिए आए, कहा बेटा तुम मदीने जाना तो हमारे शियों को हमारा सलाम कहना, और कहना कि काश तुम करबला में होते और देखते कि मैंने असगर के लिए कैसे पानी मांगा। और जब हुसैन ने पानी का सवाल किया तो एक मरतबा उमर साथ हुक्म दिया, हुरमला जवाब दिया। कैसा जवाब दिया हुरमला ने? और कमान में जोड़ा और उस नन्हे से गले को हाय मौला बच्चे को बना तो गला, हाय 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 बस तीर का चलना था, बच्चा जो है बाप क्या तो शहीद हो गया। मैंने कहा था जब माँ ने रुखसत किया होगा बेटे को तो किस तरीके से किया होगा, और जब बच्चा आया है चादर हटाई होगी, बच्चे को गला देखा होगा, कहा इतने छोटे बच्चे हाय मौला थोड़ी सी इबादत को कबूल कर, इलाही आमीन हमारे इमाम को अपने राज़ी कर, इलाही आमीन उनकी तरफ इलाही आमीन जहाद इलाही आमीन